بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ضمانت لے لی ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرے، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کے کلمات کی تصدیق کے علاوہ کوئی اور چیز اسے اس کے گھر سے نہ نکالے، تو اللہ نے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے گھر میں جس سے وہ نکلا تھا اس کے اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا جو وہ حاصل کرے گا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 960۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، کوئی تو آدمی کے حق میں اجر کا باعث ہوتا ہے، کوئی آدمی کے لیے اس کی غربت اور کمزور حالت پر پردے کا سبب ہوتا ہے، اور کوئی گھوڑا آدمی کے لیے گناہ کے بوجھ کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ رہا وہ شخص کہ جس کے حق میں اس کا گھوڑا باعث اجر ہوتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے جس نے گھوڑے کو اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کی خاطر باندھا، پھر اس نے کسی چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی لمبی کر دی، چنانچہ وہ گھوڑا اپنی اس لمبی رسی کی وجہ سے اس چراگاہ یا باغ سے جس چیز کو بھی کھائے پیے گا وہ سب کچھ ہی آدمی کے حق میں نیکیاں بنتا جائے گا، اور اگر وہ اپنی لمبی رسی کو توڑوا لے پھر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھ جائے تو اس کے پاؤں کے نشانات اور اس کی لید بھی آدمی کے حق میں نیکیاں شمار ہوں گے، اور اگر وہ بھاگتا ہوا کسی نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پی لے درحالی کہ آدمی نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، تو پھر بھی وہ پانی اس مالک کے حق میں نیکیاں بن جائے گا۔ الغرض یہ گھوڑا آدمی کے لیے اجر ہی کا باعث ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہونے کے لیے اور مانگنے سے بچنے کے لیے تجارت اور محنت مزدوری کی خاطر اپنے پاس گھوڑا باندھا، اور اس نے اللہ کا وہ حق نہ بھلایا جو گھوڑوں کی گردنوں اور پیٹھوں پر ہے، تو یہ گھوڑا آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے فخر و ریاکاری کے لیے اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے گھوڑا باندھا ہو، یہ اس کے لیے باعث گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا ان کا معاملہ بھی گھوڑوں ہی کی طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے متعلق مجھ پر کوئی خاص چیز یعنی حکم اور وحی تو نازل نہیں کی گئی سوائے اس جامع اور منفرد قسم کی آیت کے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لہٰذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 961۔ عبادہ بن ولید رحمہ اللہ اپنے والد یعنی ولید رحمہ اللہ سے، اور وہ اس عبادہ بن ولید رحمہ اللہ کے دادا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی و آسانی اور خوشی و ناخوشی میں سماع و طاعت یعنی بات سننے اور ماننے پر بیعت کی، اور اس پر بھی بیعت کی کہ ہم امارت و حکومت کے معاملے میں اس کے اہل یعنی اہلیت اور قابلیت رکھنے والے مسلمان حکمران سے کھینچا تانی نہیں کریں گے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ہی کہیں گے یا حق پر قائم رہیں گے، اور اللہ کے معاملے میں اور اس کے دین کی نصرت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 963۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں وہ رومیوں کے لشکروں کا اور اس خوف کا تذکرہ کر رہے تھے جو وہ ان رومیوں کے معاملے سے محسوس کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف لکھا، اما بعد، بلا شبہ شان یہ ہے کہ کسی بھی مومن بندے کے ساتھ کسی بھی مقام میں جو کوئی بھی سختی یا آزمائش نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، اور یقیناً ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور مقابلے میں بھی صبر کرو، ثابت قدم رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ موتا امام مالک، حدیث نمبر 964۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قرآن مجید ساتھ لے کر دشمن کی زمین کی طرف سفر کیا جائے۔ موتا امام مالک، حدیث نمبر 965۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوات میں سے کسی یعنی غزوہ فتح مکہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس کا انکار فرمایا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ موتا امام مالک، حدیث نمبر 967۔ عمر بن شعیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ مقام کا قصد فرما رہے تھے تو اعرابی یعنی بدوی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال وغیرہ مانگنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ہجوم اور رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے قریب لے گئی تو وہ درخت اپنے کانٹوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے الجھ گیا اور چادر اس کے کانٹوں میں اٹک گئی، یہاں تک کہ اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اتار دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری چادر مجھے لوٹا دو، کیا تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں اس مال کو تم میں تقسیم نہ کروں گا جو اللہ نے تم پر لوٹایا اور تمہیں عطا فرمایا ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تہامہ کے کانٹے دار درختوں کے برابر اونٹ عطا فرما دے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے اس کے بعد بھی نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل اور نہ کذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے تو لوگوں میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ مال غنیمت کا دھاگا اور سوئی بھی ادا کرو، کیونکہ بلا شبہ مال غنیمت کی خیانت قیامت کے دن خیانت کرنے والوں پر آر بھی ہوگی، آگ بھی اور عیب بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اونٹ یا بکری کا ایک بال پکڑا، پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے تمہیں جو کچھ مال عطا فرمایا ہے میرے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ اس بال کے برابر بھی نہیں ہے، سوائے خمس یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ خمس بھی تم ہی میں لوٹا دیا جانے والا ہے۔ موتا امام مالک، حدیث نمبر 980۔